اللہ تعالیٰ ایسی تمنا کرنے والے اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا فرماتے رہیں گے اور قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان جذبات اور ان نیتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایک صاحب ہر سال 4 مہینے لگاتے فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی تقاضا کسی ملک کا ہو میں تیار، جب روانہ ہو یہاں سے ایک ملک کے لیے، اکثر بیرو کے تقاضوں پر تیار ہے، یہاں سے روانہ ہوئے، روانگی میں حدیث سنی کہ اگر کوئی شخص سمندری سفر میں وفات پا جائے، اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح خود قبض کرتے ہیں، فرشتوں سے نہیں کرواتے۔ دیکھو تو سن، سارے مجاہدین، سارے شہداء، سارے صلحاء، سب کے سب ان کی روح ملائکہ قبض کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں مرنے والے کی روح اللہ خود قبض ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، یہ حدیث یہاں سنی۔ کہنے لگے حضرت عمر کی طرح کہ جیسے گناہ گاروں کو یہ درجہ کہاں مل سکتا ہے؟ ہوائی جہازوں کے سفر ہوتے ہیں، سمندر کہاں ملے گا؟ اللہ کی شان۔ ایک جزیرے میں پہنچے، ایک رکے پہنچے، وہاں کام کیا، وقت پورا ہونے کو تھا، واپسی کا وقت قریب تھا۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہاں ایک جزیرہ ہے اور وہاں ایئرپورٹ بھی نہیں ہے، وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں کشتی سے جا سکتے ہیں، وہاں ایک چھوٹا سا جوڑ رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جماعت وہاں بھی جائے۔ چلے کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں سوار ہوئے، شاید 12-15 گھنٹے کا سفر تھا۔ کشتی میں صبح تعلیم کا حلقہ ہوا، تعلیم کے حلقے میں تعلیم کرانے والے نے یہ حدیث پڑھی، تو تعلیم کے حلقے بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ اللہ کا راستے میں بھی ہیں، سمندر بھی ہے، عروج میں بھی ہیں، لیکن ایسے قسمت والے ہم کہاں ہیں؟ ہم ایسے برابر والے سے بات کر رہے بیٹھے ہوئے، ہم ایسے قسمت والے کہاں ہیں کہ اس راستے میں موت آوے اور اللہ رب العزت ہماری روح قبض کریں؟ ہم ایسے قسمت والے کہاں ہیں؟ لیکن تعلیم کا حلقہ ختم ہوا تو ساتھی سب اٹھنے لگے، لیکن وہ نہیں اٹھایا، ہلایا تو وہ لیٹ گئے اور وہیں کشتی میں انتقال۔ واقعی کہتا اوہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ سے ملاقات میں سچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند کرتے ہیں۔ اول تو لوگ موت کو ہی ناگوار سمجھتے ہیں، پھر موت اگر ناگوار یہ سوچ کر کے تو آوے ہی گی تو اپنے اعزاء اقارب کے درمیان موت کو بہتر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اگلے جزیرے میں کشتی پہنچی نہیں تھی، ان کا راستے میں انتقال۔ تو میں نے عرض کیا کہ واقعی جو آدمی سچی نیت رکھتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے خلفاء اور آپ کے صحابہ، اس زمانے میں یہ چیز عام تھی، اللہ کے راستے کی شہادت یہ چیز عام تھی۔ اور بات یہی ہے کہ ان سے آدمی کی جان اور مال اور وقت دین کو قائم کرنے پر خرچ ہوتا ہے، ان کی نظروں میں جان حقیر ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات عزیز ہوتی ہے۔ جان حقیر ہوتی، اللہ کی ملاقات انہیں عزیز ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا کرنا، فرماتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سنا فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قسم الذات عالی کی قسم میری جان ہے، اگر تمام ایمان والوں پر یہ بات ان کے لیے مشکل نہ پڑ جاتی اور ناگوار نہ ہوتی کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں تو میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کی سواری کا بیع خود انتظام نہیں ہو سکتا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں کسی بھی جماعت سے اللہ کے راستے میں نکلنے والی اور کسی بھی غزوے سے میں پیچھے نہ رہتا، ہر جماعت کے ساتھ میں نکلتا، ہر جماعت کے ساتھ میں نکلتا۔ اور یہ بات سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ صرف قتال کے لیے نہیں ہے، ایسے فضائل کو قتال پر محمول کر دینا امت کی دعوت کی نسبت پر نقل و حرکت کو ختم کر دینا ہے۔ ہماری بات یاد رکھیں، امت کے نفر کو قتال پر محمول کر دینا اقامت دین کی
کہ مقصد کے لیے نقل و حرکت کو ختم کر دینا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو قتال کے سے متعلق، تو حیرت ہوتی ہے. تعلیم اور دعوت جو نفر کا اصل مقصد ہے، اس کے مقابلے میں قتال ایک عارض ہے. عارض پر مستقل کے فضائل کا محمول کرنا یہ سمجھنے والی بات نہیں. نفر کے فضائل مستقل ہیں، قتال عارض ہے، بہت سی بات ہے. عارض پر مستقل کے فضائل کو محمول کرنا سمجھنے والی بات ہی نہیں. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اپنے ذمے کر لیا ہے، ضمانت لے لی ہے. کیا بات کرتے ہیں؟ Construction of تمہارے محلے کا کوئی مالدار، کوئی عہدیدار ضمانت لے لے، تم جیل سے سینہ کان کے نکلتے ہو، جی فلاں نے ضمانت لے لیا، کوئی کیا کر لے گا؟ اور یہاں اللہ تعالی خود ضمانت لے رہے ہیں اس شخص کے بارے میں جو نکلے اللہ کے راستے میں. اللہ کی ضمانت ہے کہ وہ میرے راستے میں اگر جہاد کے لیے، دین کی محنت کے لیے نکلے گا اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے، میرے رسول کی تصدیق کرتے ہوئے، تو میں نے اپنے ذمے کر لیا ہے اور میں ضامن ہوں اس بات کا کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. اس کو جنت میں داخل کروں گا. اگر وہ صحیح سلامت واپس آیا میدان سے اور خروج سے مال غنیمت لے کر، تب بھی میں اس کی جنت میں داخل کروں گا. اور اگر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے تب بھی جنت میں داخل کروں گا. فرمایا قسم ذات عالی کی، زخم محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو زخم اللہ کے راستے میں لگتا ہے وہ قیامت کے دن ایسا تر و تازہ ہوگا جیسا قیامت کے دن ہی زخم لگا ہے. یہ ایسا زخم تر و تازہ ہوگا کہ جیسا پہلے دن تر و تازہ زخم تھا. رافع بن خدیج، تیر آ کر لگا سینے میں، اور تیر کا اگلا حصہ جو اس کا لوہا ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے. لکڑی باہر رہ گئی، لکڑی باہر رہ گئی، اس کے پر باہر رہ گئے، اندر داخل ہو گیا سینے. اسی حال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے اس کے اصلہ اس کو نکال لیجیے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس کو نکال دیں تم ٹھیک ہو جاؤ، یا اس کو ہم اندر رہنے دیں اور قیامت کے دن گواہی دی جائے کہ اللہ کے راستے میں تیر لگا تھا؟ دونوں میں سے کیا چاہتے؟ عرض کیا رسول اللہ، یہ تو پھل اندر چلا گیا ہے، اس کو اندر رہنے دیجیے، اور جو باہر تیر کا پچھلا حصہ ہے اس کو نکال. اس سے الجھن ہوگی نماز پڑھنے میں، ضروریات میں. یہاں تو ایک کیل چپ جاوے نا پیر میں تو کہیں گے انجیکشن لگتا ہے، ٹیٹنس کا انجیکشن لگتا ہے. اور وہ آگے کا پھل اور تیر کا آگے کا لوہا، اللہ اکبر، آپ کے زمانے سے لے کر حضرت معاویہ کے زمانے تک اس لوہے کو اندر رکھے ہوئے، صحت کے ساتھ، سارے کاموں کے ساتھ. مال رہے گا آنے والے، یہ دو چیزیں امت کو پیش کی جائے گی. اپنا کم دخل ہو، اوپر سے آپ اس کو توڑ دیا، وہ اندر رہے گی. لیکن اس سے رکھو اندر تاکہ ہم قیامت میں گواہی دیں کہ دیکھو اس کے سینے میں تیر کا اگلا حصہ اللہ کے راستے کا موجود ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ یہ زخم اللہ کے راستے کا ایسا لگے کہ وہ قیامت کے دن گواہی دے. وہ کہا کہ قیامت کے دن یہ زخم ایسا تر و تازہ ہوگا جیسا پہلے دن تر و تازہ تھا جب زخم لگا تھا. اس کا رنگ بالکل خون کا رنگ ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی. اور قسم ذات عالی کی، جسے قسم احمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مسلمانوں پر مشکل نہ پڑ جاتا تو میں کسی سریے سے اور کسی جماعت سے پیچھے نہ رہے. جو جماعت نکلتی اس میں نکلتا، جو جماعت نکلتی اس میں نکلتا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال نکلتے تھے. ایک سال ان کی جماعت کا امیر ذمہ دار جو طے کیا گیا وہ کم عمر تھا. تو نے کہا بھائی میں پرانا یہ نیا، اب اس کی عمارت میں کیا نکلوں. اس سال خروج چھوڑ دیا. وہ ہمیشہ پچھتائے کہ مجھے اس سے کیا مطلب تھا کہ امیر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یعنی اس سال کا خروج کیوں چھوڑا. ہمیشہ پچھتائے کتنی بڑی غلطی مجھ سے ہوئی کہ میں نے ایک سال کا خروج چھوڑ دیا اس پر.
مروان بن عبد الملک وہ جماعت کا ذمہ دار بنایا گیا، اس کی عمارت میں نکلنے کو دل نہ چاہا، ہمیشہ پچھتایا نہیں کیا مطلب تھا اس سے کہ کون ذمہ دار ہے کون امیر ہے، میں نے کیوں اس سال کا خروج چھوڑا۔ آپ نے فرمایا لیکن میں ہر غزوے میں ہر جماعت کے ساتھ نکلتا، لیکن سب کے لیے ایک وقت میں سواری کی انتظام میرے لیے مشکل ہے، اور ان کے اندر اسی گنجائش نہیں ہے، اگر میں ہر جماعت کے ساتھ نکلتا تو مسلمانوں پر یہ بات مشکل و شاق ہو جاتی کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں۔ قسم الذات عالی کی قدر محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر نکلوں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر نکلوں، پھر شہید کیا جاؤں۔ بعض روایت 7 مرتبہ ہے، ایک روایت میں ہے قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا لوگوں کے درمیان بیان فرمایا اپنے بیان میں کہ جنتوں میں ایک جنت عدن ہے، اس میں ایک محل ہے، اس محل کے 500 دروازے ہیں، اس محل کے 500 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 5000 عوریں ہیں، ہر دروازے پر کتنی 5000 حوریں ہر دروازے کتنے 5 کتنے حوریں ہو گئی ہیں سارے پہلے لوگ حساب لگاتے تھے دماغ سے، اب لگاتے ہیں حساب ٹوشینوزو جی کتنے ہو گئی 25 لاکھ۔ فرمایا کہ یہ جنت جس کے 500 دروازے، ہر دروازے پر 500 بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، اس میں نبی ہی داخل ہو۔ اس میں کون داخل ہوگا؟ نبی اس میں داخل ہو۔ اس بات کہنے کے بعد آپ کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مبارک ہو اے قبر والے، آپ کو یہ جنت مبارک ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ پھر صدیق کا نمبر ہے ان کے بعد، حضرت بکر صدیق کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ابو بکر تمہارے لیے جنت مبارک ہو۔ پھر فرمایا یہ جنت شہید کے لیے ہے۔ جب اسے متوجہ ہوئے اپنی ذات کو مخاطب کر کے کہا، اور اے عمر تجھے یہ شہادت کہاں نصیب ہو سکتی ہے مگر وہ ذات اللہ جس نے تجھے مکے سے نکالا ہے ہجرت کے لیے مدینے کی طرف، وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس شہادت کو کسی بھی طرح ہکا کر کھینچ کر تیرے پاس لے کر آئے۔ ایک روایت میں ہے فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں۔ یہ کیسے ہوگا کہ شہادت بھی مروتن بھی شہادت بھی اور مدینہ بھی؟ حضرت فرماتی ہیں کہ میں نے سنا حضرت عمر کو فرماتے ہوئے، اے اللہ تیرے راستے کی شہادت بھی چاہیے اور تیرے نبی کے بلد میں موت بھی چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا انا یکون ھذا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شہادت بھی اور نبی کا شہر بھی؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں اللہ چاہے گا تو لے آئے گا۔